مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو تب برکات جو ہیں وہ ہماری زندگی میں کس قدر جو ہیں وہ خدا اپنی برکات کو رکھتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے استثنا کی کتاب، اس کے 28 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم چند آیات پر توجہ فرمائیں گے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج میرے عزیزوں ہم دیکھیں گے کہ جب ہم پورے جان فشانی کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ خدا کی بات کو سنتے، خدا کے آئین پر دھیان کرتے، خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو تب برکتیں جو ہیں وہ ہمیں کس طرح سے ملتی اور کیسے خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال کرتا اور کیسے جو ہیں وہ برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر جب ہم استثنا 28 باب کو، اس پورے چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر فرما برداری کی برکات جو ہیں وہ اس قدر زیادہ دی گئی ہیں کہ روزمرہ زندگی میں انسان کو جن جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، جو ہمارے ضرورت کی چیزیں ہیں، جو ہماری بھلائی کی چیزیں ہیں، ہر ایک میں خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ بلیس کرتا ہے اور ہم برکت پاتے ہیں۔ اور یہاں پر فرما برداری کی برکات کیا لکھی گئی ہیں؟ مقدس موسیٰ استثنا کی کتاب میں شریعت کی باتوں کو، خدا کے احکام کو، فرمان کو جو خدا نے اپنے منہ سے فرمائے دہراتے ہوئے تنبیہ کرتے سکھاتے ہیں کہ وہ برکتیں کون کون سی ہیں جو ہمیں ملیں گی، ہم پر نازل ہوں گی جب ہم جان فشانی سے، دھیان سے خدا کے کلام کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اور جہاں پر برکتوں کا جو سلسلہ وار ترتیب سے ان برکتوں کو لکھا گیا ہے، وہ برکتیں کیا ہیں کہ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا، کھیت میں بھی مبارک ہوگا، تیرے بچے، بھیڑ، بکریاں، مویشی، ہر ایک چیز جو ہے وہ برکت پائے گی، بڑھتی جائے گی، ترقی کرتی جائے گی۔ سفر میں خدا مبارک ٹھہرائے گا، ہمارا اندر جانا، باہر جانا کیا ہوگا؟ خدا کی طرف سے مبارک ہوگا۔ یعنی کہ ہم ہر ایک کام میں خدا کی محافظت کو پائیں گے، خدا ہماری ڈھال بنے گا، ہر ایک کام میں ہم خدا کی بلیسنگ کو ریسیو کریں گے۔ اگر کوئی دشمن ہم پر حملہ کرے گا تو وہ ہم پر غالب نہیں آئے گا، بلکہ ہم اسے کیا کریں گے؟ شکست دیں گے۔ یہاں پر لکھا گیا کہ دشمن آئے گا تو ایک رستہ سے، لیکن وہ 7 رستوں سے ہو کر واپس جائے گا۔ اور کیوں جائے گا؟ کیونکہ خدا آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور کیوں ہوگا؟ جب آپ فرما برداری سے اس کے حکموں کو سنیں گے، جان فشانی سے، احتیاط سے، دھیان کر کے ان سب باتوں پر عمل کریں گے، تب برکات ہماری زندگی میں ورک کریں گی، کام کریں گی۔ اور آج میرے عزیزوں ہم ہر ایک چیز میں جو ہے وہ خدا کی بلیسنگ کو پانا چاہتے ہیں، تو آج ضروری ہے کہ ہم پوری جان فشانی کے ساتھ، پورے دل سے، دھیان کر کے، احتیاط سے خدا کے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ مقدس ابراہیم کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو جب ہم پیدائش 12 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب خدا کے بندہ کو خدا کی کالنگ آتی ہے، خدا کی آواز آتی ہے، تو یہاں پر لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا،
اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، 100 تو باعث سے برکت ہوگا۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ یہاں پر خدا نے جب اپنے بندہ ابراہیم کو، جنہیں خدا اپنا دوست کہتا ہے، وہاں جب خدا ان سے کلام کرتا تو مقدس ابراہیم جب خدا کی آواز کو، خدا کی کالنگ کو، خدا کے بلانے کو سنتے اور سننے کے بعد وہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے انہیں اتنا سربلند کیا کہ زمین کی ساری قومیں ان کے متحد تھیں۔ جہاں کہیں ان کے قدم ٹکتے تھے وہاں سرفرازی ان کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اور گھر سے نکلتے وقت وہ کیا لے کر گئے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے ناطے داروں کے بیچ سے نکل جا، یعنی کہ اس ملک میں جا جو میں تجھے دوں گا۔ تب ملک جو ہے ان کو دکھایا نہیں گیا تھا، صرف کیا تھا؟ خدا کے کلام کو سن کر انہوں نے چلنا شروع کیا تھا۔ بھلائی کا نشان ان کے پاس، خدا نے کوئی بلیسنگ ان کے ہاتھ میں نہیں تھما دی تھی کہ یہ جگہ ہے، اس جگہ جا کر ایسے ایسے سب چیزیں جو ہے وہ تجھے مل جائیں گی۔ سب سے پہلے انہوں نے سن کر عمل کرنا شروع کیا ہے، سفر کا آغاز کیا ہے، چلنا شروع کیا ہے، آواز کو سنا ہے۔ اس کے بعد خدا نے برکات ان کی زندگی میں ٹھہرانا شروع کر دی ہیں۔ نکلے وہ اپنے گھر سے لے کر کیا ہے؟ ایک ان کی بیوی اور ان کا جو بھتیجا ہے وہ ساتھ گیا ہے، اور خدا نے بڑھایا اس قدر ہے کہ ایک بڑی قوم خدا نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے بنائی، قائم کی، اور دنیا کی ساری قومیں ان کے مطیع ہو گئی، ان سے ڈرنا شروع ہو گئیں اور ان کے نام سے خوف رکھتی تھیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جو تجھے برکت دے گا میں اسے باعث سے برکت بناؤں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے میں اس پر لعنت کروں گا۔ یہ خدا کے ساتھ چلنے کی برکات کہ پھر ہم دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے خود سے کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ خدا ہماری حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو آج ضروری ہے کہ مقدس ابراہیم نے خدا کی آواز کو سنا، وہ چل پڑے، انہوں نے آواز کو سن کر عمل کرنا شروع کیا، تو برکات ان کی زندگی کا حصہ بنی ہے۔ خدا نے ان کے بچوں کو بلیسڈ، جو ان کے بچے جو ہیں وہ باعث سے برکت ہوئے۔ خدا نے ان کو روح زمین پر بڑھایا، ان کو ترقی دی، سرفراز کیا، ان کا بڑا نام ہوا۔ تو آج ضروری ہے کہ جیسے وہ سن کر خدا کی آواز کو چلنے والے بنے، آج ویسے ہی ہم بنیں، تاکہ ہم اس خدا سے برکات کو پا سکیں۔ جب ہم مقدس یرمیہ کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو جب خدا نے ان کو بلایا تو تب وہ کہنے لگے کہ ہائے خداوند، میں تو بچہ ہوں، میں تو بول نہیں سکتا۔ تب خدا نے کہا کہ تیرا ذمہ میں لوں گا۔ تو خدا جب بلائے تو ہمیں اس کی آواز کو سن کر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، تاکہ ہم برکات کو لے سکیں۔ مقدس پطرس اور ان کے بھائی کو جب ہم دیکھتے ہیں تب انہوں نے اپنے مچھلیوں کے جال چھوڑ کر خدا کی آواز کو سنا، تو خدا نے انہیں ماہی گیر سے کیا بنا دیا؟ آدم گیر۔ تو آج میرے عزیزوں، جتنے چاہتے ہیں کہ برکات ہماری زندگی کا حصہ ہوں، ہمارے بچے بلیسڈ ہوں، ہمارا کاروبار ہم ہر لحاظ سے بلیسڈ ہوں، ہمارے دشمن جو ہیں وہ ہم پر غلبہ نہ پائیں، ہماری جو کھیتی ہے، ہمارے مویشی ہیں، ہمارے گائے بیل کی بڑھتی جو ہے وہ مبارک ہو، تو آج ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پوری جاں فشانی سے، پورے دھیان سے اس کے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ جب ایسا ہوگا تو تب برکات ہماری زندگی کا خود بخود حصہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ ابراہیم بے اولاد تھے، خدا نے ان کو اولاد دی، اور جب اولاد دی تو خدا نے قوموں کے جتھے ان کے بطن سے پیدا کر دیے۔ لوگ جو ہیں 12 قبیلے ان کے نام سے جو ہے وہ قائم کیے گئے، اور اتنا خدا نے برومند کیا۔ تو آج جتنے چاہتے ہیں کہ سرفرازی، برکات اور خدا کا رحم ہماری زندگیوں میں کام کرے، تو آج مقدس موسیٰ کی معرفت بتائے گئے اس کلام پر دھیان کریں
جو खुदा ने उनको दिया, और उन्होंने दोहराई करके दूसरी बार उन्होंने इस कलाम को लिखा, तहरीर किया, लोगों के लिए इस बयान को लिखा ताकि लोग इससे फैज़ याब हो सके, बरकत को पा सकें। आज हमें से हर एक की नज़र बरकत पर है। हम बरकत पाना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं, हम तरक्की करना चाहते हैं, सरफराज होना चाहते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों उससे पहले हमें खुद को खुदा के ताबे करना है, उसके सुनने वाले बनना है और सुनकर उस पर अमल करने वाले बनना है। जब ऐसा करेंगे तो बरक़ात हमारी ज़िंदगी में खुद ब खुद आती जाएंगी और हम बढ़ते जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगाहबान का जागना अबस है। बेकार है हमारी मेहनतें अगर खुदा हाथ ना बढ़ाए, खुदा रहम ना करे, खुदा हमें ब्लेस ना करे। तो आज ज़रूरी है कि हम खुदा में मेहनत करें, खुदा में तरक्की करें, खुदा में सरफराज किए जाएं, ताकि दुनिया की कौमों पर हम क्या कर सकें, हुक्मरानी कर सकें। बाइबल मुक़द्दस में जब हम मत्ती की ज़िंदगी को देखते हैं तो जब मत्ती को खुदा ने बुलाया, जब उन्होंने खुदा की आवाज़ को सुना, जब उन्होंने खुदा के कलाम को सुना, जब यीशु मसीह की आवाज़ उनके कानों में पहुंची, तो लिखा है कि वो उस चौकी को छोड़कर, जो मसूल की चौकी थी, जो बहुत उम्दा जगह पर चौकी थी, जहाँ से उन्हें बहुत सा माल मिलता था, जहाँ उनकी ज़रूरियातें ज़िंदगी बड़े एहसन तरीके से पूरी हो रही थी और वो पूरी ऐश बड़ी ज़िंदगी, लग्जरी बड़ी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब उन्होंने उस आवाज़ को सुना तो उन्होंने अपनी मसूल की चौकी को छोड़कर खुदा के पीछे आना शुरू कर दिया, और जब शुरू किया तो उन्होंने ज़ियाफ़त का एहतमाम किया, शुक्रगुजारी की और खुदा के नाम से बहुत से लोगों को दावत दी और खुदा का प्रचार करने के लिए वो खड़े हो गए और बरकत उनकी ज़िंदगी में ठहरना शुरू हो गई। और फिर बाइबल में लिखा है कि उनके नाम किताब हयात में लिखे गए हैं। तो आज ज़रूरी है कि हम अपनी दुनियावी सोचों को, दुनियावी कामों को, दुनियादारी के हर उन रिश्तों को अजीज़ ना रखते हुए उसकी आवाज़ सुनते हुए उसके पीछे चले, ताकि खुदा हमें हर लिहाज से बरकत दे सके और हम हर तरह से बरोमंद किए जाए। सो इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।